علماء کرام نے لکھا ہے احادیث، ابھی ایک صحابی سامنے کے عبداللہ بن عباس عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، یا رسول اللہ میرے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، کیا ان کے جانے کے بعد بھی والدین کے کچھ حقوق میرے اوپر ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل حق ہے۔ وہ کیا حق ہے میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ علماء کرام نے خلاصے کے طور پر والدین کے 7 حقوق، بڑے حقوق 7 دنیا میں، یعنی والدین جب تک حیات ہوں وہ، اور وفات کے بعد 7 حقوق لکھے ہیں۔ والدین کا سب سے پہلا حق ادب احترام، والدین کا ادب احترام۔ والدین چل رہے ہوں تو عام حالت میں والدین سے آگے نہیں چلنا چاہیے، والدین سے آگے نہیں چلنا چاہیے، یہ بے ادبی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چل رہے ہیں، آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی ہے تو صحابہ کرام میں سے کچھ صدیق سے آگے نکل گئے تھے، آپ نے پیچھے کر دیا۔ پتہ نہیں آپ کے ساتھ صدیق چل رہا ہے، ابو بکر چل رہا ہے، پیچھے چلو۔ ابو بکر سے پیچھے کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیچھے۔ تو والدین سے آگے عام حالت میں نہیں چلنا چاہیے۔ ہاں ادب احترام، کھانا رکھا ہوا ہو تو پہلے والدین ہاتھ اٹھائیں، یہاں تو خود ہاتھ دھو کر آتے ہیں نا، ہمارے ہاں وہ ہاتھ دھلانے کے لیے چرمچی سی ہوتی ہے، اس میں ہاتھ دھلاتے ہیں، تو پہلے والدین ہاتھ دھوئیں گے، بعد میں بچے دھوئیں گے۔ پہلے والدین لقمہ توڑیں گے، پہلے ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے روٹی لاتے توڑ کر پہلے والد کے ہاتھ میں دے دیتے، اور آج تو اللہ تعالیٰ معافی فرمائے۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ والدین کا ادب احترام۔ دوسرا حسن سلوک، گزشتہ جو میں عرض کیا تھا کہ من ابرو، یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ ماں، کون؟ پھر ماں، پھر کون؟ ماں۔ 3 دفعہ ماں کا ذکر فرمایا، چوتھی دفعہ فرمایا کہ تیرا باپ۔ تو حسن سلوک ان کے ساتھ۔ تیسرا ہے اطاعت، مکمل فرما برداری، الا یہ کہ والدین جو ہے شریعت کے خلاف کوئی حکم۔ بخاری کی روایت، بخاری شریف کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ واقعہ لمبا ہے اور اس کی وجوہات بعد میں بیان کروں گی کسی موقع پر، اپنی بیوی کو طلاق دو، بیوی کو طلاق دو۔ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کہ طلاق نہیں دی، طلاق نہیں دی۔ یا رسول اللہ میرے ابا جی کہتے ہیں کہ بیوی کو طلاق طلاق دے دو، طلاق دے دی۔ فاروق اعظم کے کہنے کے پر ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور حضور نے فرمایا طلاق دو، باپ کہتا ہے تو۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ باپ کا حکم جو ہے ناجائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں تک کی بات ہے بیٹا طلاق دو، طلاق دے دیا۔ تو اطاعت شریعت کی پابندی میں۔ نمبر 4، والدین کے احسانات قدر کی نگاہ سے دیکھو۔ میں جہاں سے نکلا ہوں یہاں تک پہنچو، جو کچھ بھی ہوں والدین سے، تو قدر ان کی نعمت کے بارے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ نعمت کا احساس یہ پہلا ہے، شکریہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو والدین نے جہاں تک پہنچایا ہے ان کی قدردانی ہونی چاہیے۔ نمبر 5، ان کی ضروریات، ان کی راحت کا خیال۔ بڑھاپے میں اب کیا چاہتے ہیں وہ، اب اس وقت ان کی کیا خواہش ہے، ان کی خواہشات کا خیال ہونا چاہیے۔ نمبر 6، ان کے لیے دعا، یا اللہ ان کی صحت، ان کی عمر میں برکت نصیب فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جیسے میں چھوٹا سا تھا، محتاج تھا، کسی کچھ نہیں جانتا تھا، جیسے انہوں نے میرا خیال رکھا ہے، رب اب تو ہی ان کا خیال رکھ لے۔ ان کے لیے دعا، صحت کی دعا، ان کے لیے عافیت کی دعا، لمبی عمر کی دعا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آج کل یہ ہے باپ یہاں پر ہے اور بیٹا لاہور میں ہے، باپ یہاں پر ہے بیٹا کراچی میں، سال سال گزر جاتے ہیں، ملاقات ہی کوئی نہیں ہوتی، صرف ٹیلی فون پر۔ نہ وَبَنِينَ شُهُودًا، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اور ہم نے ان کو اولاد بیٹے دیے تھے، شہودہ ہر وقت حاضر باش رہتے تھے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے اولاد ہونا ایک نعمت ہے، اور اولاد آنکھوں کے سامنے ہونا یہ اور نعمت ہے۔ باپ مزدوری کر کے تھکا ہارا آ جائے، گھر پہنچتے ہوئے چھوٹی سی بچی آ کر جو ابا جی کا سینہ ملاتی ہے نا، قسم خدا کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اولاد کو نہیں پتہ یہ، لہذا اگر اولاد الگ رہتی ہے، نوجوان بڑے ہو گئے، اولاد ہو گئی ان کی، پوتے ہو گئے، تو بیٹے الگ رہتے ہیں، تو کثرت سے والدین کی زیارت کو جانا، صرف ٹیلی فون پر ابا جی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، فلاں تو نہیں ہے، ان کے لیے پیچھے جو ہے خادم لگا کر رکھا، نہ یہ نہیں، خود حاضر ہو جائیں۔ تو والدین کی کثرت کے ساتھ زیارت، یہ 7 حقوق زندگی میں بیان فرمائے۔
وفات کے بعد سب سے پہلا حق حدیث میں فرمایا کہ الصلاۃ علیہما، ان کے لیے دعا، ان کے لیے دعا، والدین کے لیے۔ نمبر 2 آگے فرمایا کہ ایصال ثواب حتی الامکان، 2 رکعت نفل پڑھ لی، قرآن پڑھا، صدقہ خیرات کر لیا، کرنے کے بعد یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو، اللہ نے توفیق دی، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، یا اللہ جو ہے یہ میرے والدین کے لیے، تو ایصال ثواب۔ تیسرا، اگر والد دنیا سے چلا گیا، والدین چلے گئے، ان کا قرضہ ہو، اولاد کے ذمے ضروری نہیں ہوتا، اگر میراث نہیں چھوڑا ہے تو اولاد کے ذمے نہیں، لیکن حتی الامکان کوشش کرے والد کے جو قرضے ہیں وہ قرضے ادا کر لے۔ چوتھی، اگر والد نے کوئی وصیت کی ہے مرنے کے بعد، جائز کہ کسی کو نہیں پتہ، بیٹا جو ہے یہ میرا اتنا مال جو مدرسے میں دے دے، اتنا کنواں کھودنے، فلاں کر دے، والدین کی وصیت کو پورا کرنا۔ 5واں، ان کے رشتہ دار، ان کے دوستوں کا احترام۔ 6، اور ان کے دوستوں کے ساتھ مالی تعاون بھی۔ 7واں اور آخری یہ کہ ان کے قبرستان کی زیارت، قبر میں جا کر آپ یہاں سے دعا کریں پہنچ جاتا ہے، لیکن جیسے دنیا میں والدین کی زیارت ہے، وفات کے بعد ان کی قبر کی زیارت بھی والدین کا حق ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر مکہ مکرمہ حج کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ پر ایک بدو آ کے ملا، آپ بہت خوشی سے ملے اور آپ نے اپنی سواری ان کے حوالے کر دی، اپنا لباس ان کو دے دیا۔ تو آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو بدو لوگ ہیں، یہ 1 درہم پر بھی راضی ہو، تو آپ نے اپنی سواری بھی دے دی اور آپ نے لباس بھی دے دیا۔ فرمایا کہ آپ کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ ان کے باپ میرے والد کے دوست تھے، ان کے والد میرے والد کے دوست تھے، والد کے دوست ان کے اولاد ان کے ساتھ جو یہ معاملہ ہو۔ اللہ میں اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔